السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق الدرس الاول کا حصہ جیم ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 20 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بات مانو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ولا تولوا عنہ، اور نہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے منہ پھیرو، نہ تم ان سے منہ موڑو، عنہ، ان سے، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم ان کی باتوں کو سنتے ہو۔ ظاہری بات ہے، ہم قرآن کو سنتے ہیں، ہم احادیث نبویہ کو پڑھتے ہیں، ہم سننے کے بعد، ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی جو چیز ہمارے مقصد کی نہیں ہوتی، ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ پھر فرمایا ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، در حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، جب ہمیں گھر والے کوئی کام کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بابا ہم نے سن لی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ بات ہم نے سن لی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو سنا اور انسنا کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب ہم پڑھتے ہیں یا جب ہم سنتے ہیں، کوئی ہمیں سناتا ہے، ہم کہتے ہیں جی سر جی سن لی، سننے کے بعد پھر ویسے کہ ویسے۔ تو ایسا نہیں ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، در حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر اس کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شر الدواب، سب سے بدترین جانداروں میں سے اگر سب سے کوئی بدترین کوئی جاندار ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، الصم البکم، وہ گونگے اور بہرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں اور سن کے انسنا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ حقیقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو سنا اور ہم نے پھر ان کو جواب نہیں دیا، یا ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم بڑے عقل مند ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ در حقیقت وہ عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے ہوتی کہ یہ ان کے اندر کوئی خیر والا کوئی معاملہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بچہ میری بات نہیں سنے گا، یا یہ میری بات جو ہے وہ نہیں مانے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے علم میں ہو نا کہ ان کے پاس کوئی ایسی خیر کی کوئی ایسی چیز ہے، ان کے اندر کوئی خیر ہے، ان کے اندر کوئی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب کا پتہ ہے نا کہ کس کے اندر خیر ہے، کس کے اندر شر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس اگر کوئی ایسی خیر والی بات ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو میں ان کو پھر ضرور اس چیز کی توفیق دیتا کہ یہ میری باتوں کو سنتے اور اس پہ ہدایت لاتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کے پاس یہ نہ ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، پھر یہ اگر سن بھی لیں، لَتَوَلَّوْا، تو پھر یہ کیا کریں گے، اس چیز کو منہ موڑیں گے، اس سے سن کر بھی اس سے منہ موڑیں گے، وہم، اور وہ اس حال میں، مورزون، کہ وہ اس سے اعراض کریں گے، اس سے بھاگیں گے۔ ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر والا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ شر والے لوگ ہیں، ہم ان کو بات سنا بھی دیتے ہیں۔ در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ آدمی یا یہ لڑکا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شر ہے، خیر اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی حجت قائم کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے، ہم اس کو نیکی کی طرف ضرور بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی سچ بولنا ہے،
ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری اس بات پر کہ سچ بولنے والی بات پر عمل نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ وہ ہماری اگر سچ بولنے والی بات پہ عمل کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ہمیں کیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سچ نہیں بولنا، یہ ہے ہی جھوٹا، لیکن ہم پھر بھی ان کو نصیحت ضرور کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے یہ نیکی کا یہ والا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سن لیں سچ، ہم نے ان کو دعوت دی، ہم نے ان کو نصیحت کی، انہوں نے ہماری وہ نصیحت کو سنا لیکن پھر بھی اس نصیحت کو سن کر اس سے اعراض کر لیا، ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ کچھ آیات ہیں وہ بھی ہم پھر آپ کو ترجمہ کر کے اس کا بعد میں بتائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، 3 آیات بڑی ہیں 4، تو مجھے دیں اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا، اور گھر میں قرآن ترجمے والا ہو یا ورڈ بائی ورڈ میننگ والا ہو، آپ ان کی ووکیبلری ورڈز جو ہے نا وہ ضرور یاد کریں، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ جو ہے گھروں میں رہیں اپنے اور صحیح طریقے سے دل لگا کر پڑھائی کریں، تاکہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آپ کی دوسری زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ وہ علم ہے جو آپ کو دوسری زندگی کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کو اس والی زندگی کے اندر بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔